السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، آخری موضوع ہمارے پیش نظر ہے اور آخری موضوع عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، جس میں ہم ابتدائی طور پر کچھ ابواب پڑھ چکے ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک اہم موضوع ہمارے پیش نظر ہے، باب نمبر 42 امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا عنوان دیا ہے باب سکرات الموت، موت کی سختیاں۔ جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت کی سختی، شدت مراد ہے یہاں پر۔ سکرات سکرہ کی جمع ہے، اور بنیادی طور پر لفظ سکرہ جو ہے وہ عربی زبان میں سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا ایسا درد، سر درد جس کی وجہ سے کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر کہیں عصری جو ہماری زبان ہے، موجودہ عربی زبان، اس میں نشے کی زیادتی کی وجہ سے جو بے ہوشی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سکراتن۔ تو موت کی سختیاں، اس میں جو حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ جو گفتگو تھی اس میں بھی بیان کیا تھا کہ آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وقت آیا تو انہیں بھی موت اور حیات کا اختیار دیا گیا تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کیا تھا اور موت کو اختیار کیا تھا۔ تو ہمیں بھی ایسے حالات میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات والے آپشن کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلا ایک جو ٹاپک ہے وہ باب سکرات الموت کے عنوان سے بیان کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا كانت تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان بین یدیہ رکوۃ او علبۃ فیہا ماء شک عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده۔ قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے لکڑی یا چمڑے کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا۔ عمر بن سعید جو کہ راوی ہیں وہ شک ہے ان کو کہ ان میں سے کوئی ایک چیز تھی۔ کہتے تھے آپ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، ہاتھ پانی میں ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ موت بہت ساری تکلیفات پر مشتمل ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، اوپر اٹھایا اور کہا کہ فر رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، حتی قبض، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ڈھلک جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں یہ دعا کی تھی، اللہ موت کی سختیاں برداشت کرنے پر میری مدد فرما، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1623 میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سے ہی ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی، فرماتی ہیں کہ جب میں نے موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو کسی کے لیے موت کی شدت مجھے ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے جو مشہور ہے موت کی سختی، یہ برے انجام کے حوالے سے تو یہ ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں ہے، بلکہ نیک بندوں پر موت کی سختی اس لیے ہوتی کہ ان کے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں اعلیٰ قسم کے مراتب ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مخلوقات میں، انبیاء میں یا تمام انسانوں میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزرے تو وہی سیدہ عائشہ والی بات ہے کہ اس کے بعد موت کی میں نے کسی کے پاس بھی سختی دیکھی تو مجھے وہ ناگوار نہیں گزری۔ مجھے ایک بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موت کی اس تکلیف سے آخری 2 دن گزرے تھے، جب اس ابو لؤلؤ الفیروز ملعون مجوسی نے آپ کے اوپر 2 دھاری خنجر سے حملہ کیا تھا، تو آپ کا پیٹ جو تھا وہ یہاں سے کٹ گیا تھا، بالکل جو کچھ آپ کو پلایا جا رہا تھا باہر آ گیا تھا، تو 2 دن آپ زندہ رہے تھے۔ کیا یہ موت کی سختی نہیں تھی؟ سیدنا عثمان غنی، جن کو
تقریباً ایک روایت کے مطابق 80 دن کے محاصرے میں شہید کیا گیا تھا مظلومانہ. کیا یہ موت کی سختی نہیں تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شہید کیے جاتے ہیں تو کیا وہ اس موت کی سختی سے نہیں گزرے تھے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، جن کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی اور سیدنا حسین، ان سب کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ موت کی سختی سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. یہ ہوگی. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بیان کی. سیدہ عائشہ سے فرماتی ہیں کہ کان رجال من الاعراب جفاتا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسألون متى الساعة فكان ينظر الى اصغرهم فيقول ان يغش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. تو اللہ کے نبی سے جب وہ پوچھتے نا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان میں سے کسی کمسن شخص کو دیکھتے اور فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا حتیٰ کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس میں مراد ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کی قیامت اس وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. میں بھی کہ بعض روایات میں قیامت صغریٰ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شاید اسی لیے کہ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. اگلی حدیث ہے جو کہ ابو قتادہ اس کے راوی ہیں. عن ابی قتادہ ابن ربعی الانصاری انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا. قال مستریح او ومستراح منہ. کہا یہ مستریح یا مستراح منہ سے ہے. قالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منہ، کہ اللہ کے نبی یہ مستریح اور مستراح منہ سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واداها الى رحمت اللہ عز وجل اللہم اجعلنا منہم. کہا کہ مومن شخص دنیا کی مشقتوں اور اذیتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے. والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. اور جو فاجر بندہ ہوتا ہے اس فاجر بندے کی تکلیف سے، اذیت سے، اس کے کردار کے شر سے لوگ، شہر، درخت اور جانور جو ہیں وہ آرام پاتے ہیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ مرنے والا دو حالتوں میں سے ایک حالت کا سامنا تو لازمی کرتا ہے. یا تو مستریح ہوتا ہے، مستریح سے مراد آرام کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر مستراح منہ، یا لوگ اس سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس کے شر سے بچتے ہیں. تو اس میں بھی وہی کیفیت ہے. اور اس میں اگلی حدیث جو ہے عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستریح و مستراح منہ المؤمن یستریح، کہ یہ مرنے والا یا تو خود آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینے والا ہوتا ہے. مومن ہر صورت میں آرام ہی پاتا ہے. اگلی حدیث ہے جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. مرتے وقت موت کی جو سختی ہوتی ہے، کہا کہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے. تو موت کے وقت چونکہ موت کی ایک سختی سے دوچار وہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تسلی اور تسکین کے لیے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کہ نیک آدمی کا اچھا کردار جو ہے نا وہ خوبصورت شخص کی صورت میں اس کے پاس آ کر اس کو بشارت دیتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے نا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں. اور کافر کے پاس اس کا عمل انتہائی بدصورت انسان کی شکل میں آتا ہے، اسے ڈراتا ہے اور اس کو دکھ اور تکلیف سے دوچار کرتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا کہ انسان کا کردار یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، قبر میں سارے مراحل سے گزرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ حشر کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، وہاں حساب کتاب دیتا ہے، یہاں تک کہ پل صراط، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اس کے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. آخری حدیث جو ہے اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم عرض علیہ مقعده غدوۃ وعشیۃ. جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنت میں اس کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ بد ہوتا ہے تو دوزخ یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ جو اس کو بتایا جاتا ہے. اور وہ پھر کہا جاتا ہے فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ.
کہ یہ تیری اصل مستقل رہنے والی جگہ تو یہ ہوگی جہاں تک کہ تو اٹھایا جائے اور یہاں پر مستقل بنیادوں پر داخل کر دیا جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ قبر میں ہو، اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ جب تک جنت جہنم میں داخلے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ جنت میں اپنی جگہ اور گھر دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور جو بد ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اس تکلیف میں، سائیکالوجیکلی اس ٹینشن، تناؤ، ڈپریشن میں رہتا ہے کہ ابھی بھی اتنی تکلیف اور آگے اس سے بڑی تکلیف، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ تو مرنے والے نے جو بھی عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اس نے اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ البتہ یہاں پر مرنے والے، میں عموماً ایک قاعدہ بتا دوں کہ بھائی اگر اس کی کردار سے متعلق کچھ نظریات ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے نظریات کی گمراہی اور اس کو واضح کیا جائے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی شخصیت اور اس کی ذات کو اس انداز میں موضوع بحث نہ بنائیں، تا وقت یہ کہ اس کے بارے میں باقاعدہ اجتماعی طور پر فتویٰ نہ دے دیا جائے کہ یہ شخص کافر ہے یا مرتد ہے، جو بھی ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ اس کے غلط نظریات کے حوالے سے ضرور بات کیجئے۔ سیدہ عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے یزید بن قیس الارجی کو برا بھلا کہا، لیکن جب انہیں اس کی موت کا پتہ چلا تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے، اور یہ حدیث فتح الباری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں اس لیے ذکر کیا کہ یہ ان مرنے والوں کے سے متعلق ہے جو سکرات موت سے دوچار ہوئے تھے۔ تو اس باب میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، یہ تقریباً کم و بیش تمام احادیث اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، موت کی سختی برحق ہے، ہر شخص موت کی سختی سے گزرے گا۔ بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ نیک شخص کی موت 1 سیکنڈ کے اندر ہو گئی، اور جو بد ہے اس کی موت، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں مل رہی۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ موت کی جو سختی ہے اس کو ہم اس انداز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، واضح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو موت کی سختی ہے اس کا تعلق وقت کے پیمانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایک ایسی شدت کے ساتھ ہے، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ ہے جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جو ایک سختی تھی وہ کوئی منفی کیفیت کی تھی، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، اور نہ ہمیں کہنا چاہیے ایسا۔ تو یوں سمجھ لیجیے آخری بات کہ موت برحق ہے، موت کے وقت سختی بھی برحق ہے، لیکن اس سختی کی کیفیت، حقیقت ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے کیا۔ لیکن یہ جو روح نکالنے والا عمل ہے، اس روح نکالنے والے عمل سے ہر ذی نفس، ہر زندہ گزرتا ہے اور گزرے گا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں جو ہم بات کریں گے، جو سور پھونکی جائے گی 1 اور 2، اس پر ہم بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔